السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، IE+ کے مدرسے میں میں عبد المعبود سلفی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تہہ دل سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا سبق انتخاب از کلیات قاآنی چل رہا ہے، جس میں دی گئی 6 حکایتوں کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ آگے کچھ نصیحتیں ہیں، ہم آج کے سبق میں ان نصیحتوں کا ترجمہ معلوم کریں گے اور اس کے بعد آنے والا سبق شروع ہوگا، جس کا نام ہے انتخاب از نام حق۔ اس کتاب میں مختلف موضوعات کے تحت کچھ اشعار دیے گئے ہیں۔ ہم پہلے ان میں دیے گئے اور ان میں استعمال کیے گئے مشکل اور نئے لفظوں کے معانی معلوم کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کا ترجمہ کیا جائے گا اور لکھا جائے گا۔ چونکہ ہم ترجمہ لکھ بھی رہے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنا اپنا قلم اور کاپی نکال لیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، وہاں آپ کو ترجمہ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، لکھوں گا۔ آپ کو چاہیے کہ ترجمہ سمجھیں، اچھی طرح سے سنیں اور انہیں اپنی کاپی پر نوٹ کرتے رہیں، تاکہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ وہاں دیکھ کر کے ترجمہ پھر سے کر لے جائیں۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے ہے کہ خرج با اندازے دخل باید کرد، خرج با اندازے دخل باید کرد۔ آگے ہے با سخن سخن چینا اعتماد نباید کرد۔ با سخنے اس کو پڑھنا چاہیے، با سخنے سخن چینا اعتماد نباید کرد۔ تا توانی بدشمن مدارا کن، تا توانی بدشمن مدارا کن۔ با صلح راضی شو، با صلح راضی شو کی عاقبت ہیچ کار، کی عاقبت ہیچ کار را
جز خدا تعالی نہ داند کثرت یاراں و بسیاری مال اعتماد را نشاید، اعتماد را نشاید۔ خرج، خرچ کے معنی ہوتا ہے خرچ، اور با معنی سے، کو، میں وغیرہ۔ اندازہ کے معنی مطابق، اور دخل کے معنی آمدنی۔ اندازے دخل یہ مرکب اضافی ہے، اس کے لیے دخل یعنی آمدنی کا ترجمہ پہلے اور اندازہ یعنی مطابق کا پہلا بعد میں۔ اندازہ دخل یعنی آمدنی کے مطابق۔ باید کرد معنی کرنا چاہیے، باید کرد معنی کرنا چاہیے، تو ترجمہ ہوا کہ خرچ آمدنی کے مطابق کرنا چاہیے۔ میں یہاں لکھ رہا ہوں، خرچ آمدنی کے مطابق کرنی چاہیے۔ آخر ہے با سخن سخن چینا۔ یہاں با یہ میں کا معنی ہے، اس کا با معنی میں، اور سخن معنی بات، اور سخن چینا معنی نکتہ چینی کرنے والے، عیب جوئی کرنے والے۔ سخن چینا یہ مضاف الیہ ہے، یہاں پہ ترجمہ ہوگا کہ عیب گیری کرنے والے، نکتہ چینی کرنے والوں کی بات، نکتہ چینی کرنے والوں کی بات میں اعتماد مانے بھروسہ، نبایت کرد مانے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ عیب گیری کرنے والے یا نکتہ چینی کرنے والوں کی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ عیب گیری کرنے والوں کی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ تا توانی کے معنی جہاں تک تو طاقت رکھے، تا توانی معنی جہاں تک تو طاقت رکھے، بدشمن معنی، بدشمن معنی دشمن کا، دشمن کی، مدارہ معنی عزت، کن معنی کر۔ جہاں تک ہو سکے تو دشمن کی عزت کر یا دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تو یہاں پر میں ترجمہ لکھ رہا ہوں، جہاں تک ہو سکے دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اس کے بعد ہے باصلح مانے صلح سے راضی مانے راضی، شو مانے ہو، کیونکہ
عاقبت ہیچ کار، عاقبت یہاں مضاف ہے، ہیچ کار مضاف الیہ ہے، عاقبت مانے انجام، ہیچ کار مانے کسی بھی کام کا انجام، را مانے کو، جز خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جز مانے علاوہ، خدا تعالیٰ مانے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ داند نہیں جانتا ہے۔ ترجمہ ہوگا صلح سے راضی رہ، بصلح راضی شو، صلح سے راضی رہ، کیونکہ کسی بھی کام کا انجام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ صلح سے راضی ہو یا رہ، یہاں صلح سے راضی رہ، کیونکہ کسی بھی کام کا انجام اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کثرت یاراں، یہ بھی مرکب اضافی ہے، زیادہ دوستوں، و بسیاری مال، و مانے اور، بسیاری مال مانے مال کی زیادتی، دوستوں کی کثرت، کثرت یاراں دوستوں کی کثرت اور مال کی زیادتی، اعتماد را نہ شاید، اعتماد مانے بھروسہ، را نہ شاید مانے نہیں کرنا چاہیے۔ ترجمہ ہوگا یہاں پر کہ مال کی کثرت نہیں، پہلے کثرت یاراں ہے، دوستوں کی کثرت، دوستوں کی کثرت اور مال کی زیادتی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ پند کا بھی ترجمہ ہو گیا۔ اب ایک نئے سبق کا آغاز ہوگا، اس کا نام ہے انتخاب از نام حق۔ انتخاب از نام حق، توحید باری تعالیٰ۔ ہم اس سبق کے الفاظ معنی لکھیں گے۔ انتخاب کا معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، اور یہاں جو نام حق ہے یہ ایک کتاب کا نام ہے۔ نام حق جیسے کلیات قعانی کتاب کا نام، صحیح نام حق بھی کتاب کا نام، یہ کتاب کا نام ہے۔ توحید باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان، تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان۔ توحید مانے اللہ کو ایک ماننا، یہ لکھ دیتا ہوں میں، توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ نام حق، نام حق کے معنی یہاں اب ہم اس کا باقاعدہ معنی لکھیں گے۔ نام حق کے معنی حق کا نام یعنی اللہ کا نام، یہاں مراد اللہ تعالیٰ۔ حق سے مراد، حق کا معنی سچ ہوتا ہے،
حق معنی سچ، حق معنی سچ، مراد اللہ تعالی۔ بر زباں، بر زباں معنی زبان پر، بر زباں زبان پر، بر معنی پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد معنی ہے حمیرانیم، حمیرانیم، حمیرانیم کے معنی جاری و ساری ہے، یا جاری ہے، صرف جاری ہے۔ ہمی خانیم، ہمی خانیم کے معنی ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں۔ ہست کے معنی ہے، یہ آپ پہلے پڑھے ہیں، یہاں میں لکھ دیتا ہوں، ہست معنی ہے۔ بلندی، بلندی معنی اونچائی، بلندی معنی اونچائی۔ اور پستی، پستی، پستی معنی نیچائی، نیچائی۔ یہ پستی جو ہے یہ بلندی کی ضد ہے، بلندی کی ضد، یعنی اونچا، اور یہ پستی یعنی نیچے۔ سعو یافت، یافت کے معنی پایا، یافتن پانا، یہ ماضی مطلق ہے، یافت معنی پایا۔ صورت ہستی، صورت ہستی، صورت ہستی معنی وجود کی شکل، وجود کی صورت، وجود کی شکل، صورت معنی شکل، صورت، اور ہستی معنی تو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں وجود کیا معنی ہے، بولتے تیری کیا ہستی، یعنی کیا تیری حیثیت ہے، یا تیرا کیا وجود ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے طاعت، طاعت، طاعت معنی اطاعت، فرما برداری، فرما برداری۔ فرض عین، فرض عین، بالکل فرض، لازمی فرض، خلق کے معنی مخلوق، خلق کے معنی مخلوق، دنیا کی سب چیزیں، دنیا کی تمام چیزیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ہم چوں، ہم چوں، ہم چوں، ہم چوں معنی جیسے، مانند، مثل، دین، دین کے معنی قرض،
دیکھیے کتاب، یہاں پر ایک لفظ ہے کتاب۔ کتاب مانے تو آپ جانتے ہیں کتاب، کتاب مانے کتاب۔ یہاں جو مراد ہے، مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یعنی اللہ کی کتاب، قرآن مجید، بس اللہ کی کتاب، بس ہو گیا، مراد قرآن مجید۔ دانیم، دانیم کے معنی ہم سب جانیں۔ غیر آں یا غیر آں، اس کو غیر آں اور غیر آں، غیر آں دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہوگا اس کے علاوہ، اس کے علاوہ۔ غیر آں یہ زیادہ بہتر ہے، مضاف اور مضاف الیہ، غیر مضاف ہے آں کی طرف، غیر آں اس کے علاوہ۔ سودے، سودے، سود کے معنی فائدہ اور سودے معنی کوئی فائدہ، کوئی نفع۔ بجز معنی علاوہ، بجز معنی علاوہ، جز معنی بھی علاوہ آپ نے پڑھا ہے اور بجز کے معنی بھی علاوہ۔ دیکھیں یہاں پر ایک ساتھ لکھا ہوا ہے روز و شب، روز و شب۔ روز و شب کے معنی دن اور رات، دن اور رات۔ روز و شب معنی دن اور رات۔ پیرو، ایک لفظ ہے پیرو، پیرو معنی اتباع کرنے والا، اتباع کرنے والا، پیچھے چلنے والا۔ اور ایک لفظ ہے امت، امت کے معنی امت، یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ چند الفاظ تھے توحید باری تعالیٰ کے سبق میں۔ آگے کا سبق ہے نعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس سبق میں استعمال کیے گئے مشکل اور نئے لفظوں کے معانی معلوم کریں گے، لیکن چونکہ آج کے سبق کے لیے متعین کیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے، اس بنا پر انشاءاللہ آئندہ سبق میں جو کچھ نئے الفاظ آئیں گے ہم ان کے معانی کل معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔